آپ بزنس کے طور پہ نہیں تھا، مریدوں کی بھیڑ، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ مقصد نہیں تھا خواجہ صاحب کا، انہیں اپنے دادا جان کے دین کو پھیلانا مقصد تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو بھی قریب کیا اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دیا، اس پر لکھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تعلیم آپ نے بختیار کاکی سرکار کو دی، انہوں نے یہ تعلیم بابا فرید کو دی، انہوں نے یہ تعلیم محبوب الہی صابر پاک کو دی، انہوں نے یہ تعلیم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دی، انہوں نے یہ تعلیم خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کو دی۔ پھر یہیں سے پوری دنیا میں تعلیم محبتوں کی ایک نئے اسلوب کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کے مقابلے میں آ سکتا ہے، لیکن کوئی درویشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد کر لیں، فقیروں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپکے سے رہیں تو ایک بات بتاؤں، ان میں سے ایک مرید کا نام ہے محبوب الہی اور پیر کا نام بابا فرید۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو محبوب الہی ایک پیر کا نام ہے، امیر خسرو ایک مرید کا نام ہے۔ آپ بھی تو مرید ہیں اور ہم بھی مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مرید یہ تھے جنہیں امیر خسرو کہتے ہیں، اور پیر وہ تھے جسے محبوب الہی کہتے ہیں۔ بولنا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، تھوڑی سی انرجی بچا کے رکھیں، کام آئے گی۔ حضور محبوب الہی کیا فرماتے تھے؟ اے امیر خسرو، میری زندگی کی دعا کیا کر۔ سننا صاحبو، میری زندگی کی دعا کیا کر۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ تو مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے، میں تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کی دعا کیا کر، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک تو زندہ رہے گا، اگر میں نہ رہا تو تو بھی نہ رہے، تجھے میری جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ اے امیر خسرو، تجھے نہیں پتا کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ سن، میری زندگی کی دعا کیا کر، اللہ مجھے، محبوب الہی فرماتے، مجھے لمبی زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اس لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک تو زندہ رہے گا۔ اللہ، 1325 کا مبارک موقع آیا نا تو سرکار محبوب الہی کے انتقال کا وقت تھا۔ سنیں آپ، یہ پیر ہیں اور یہ مرید ہیں، دین پھیلایا ان لوگوں نے، اپنی ذات کے لٹریچر عام نہیں کیے، اپنے جبہ و دستار کا انہوں نے فوکس نہیں کیا۔ بات کی تو مدینے والے آقا کی، امام حسن حسین کے نانا جان کی، مخدوم کائنات کے لاڈلوں کی، ان کے گود کے پلے ہوئے مبارک شہزادوں کی بات کی۔ 1325 کا موقع تھا اور آپ کے انتقال کا وقت ہے۔ اب محبوب اللہ نے فرمایا کہ میرا خسرو کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا حضور وہ بنگال گئے ہوئے۔ فرمایا کہ میرے انتقال کے وقت خسرو نہیں ہے، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی ساتھ اپنی قبر میں لے کے جاتا۔ رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خسرو میری قبر پہ آئے تو خبردار خسرو کو میری قبر پہ نہ آنے دینا۔ سننا، اگر خسرو میری قبر پہ آئے میرا مرید تو اسے میری قبر پہ نہ آنے دینا، کیونکہ اگر وہ میری قبر پہ آ کے تڑپا تو میں قبر کے نیچے اس قدر تڑپوں گا کہ قبر پھاڑ کر کے میں باہر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، میں قبر سے باہر آ جاؤں گا۔ یہ جملے ہیں سرکار محبوب الہی کے، میں قبر پھاڑ کر کے باہر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار امیر خسرو کو پتا چلا راستے میں تھے کہ میرے شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، اس قدر بے تابانہ، اس قدر ایک عجیب سی کیفیت میں آئے اور دہلی بھاگتے ہوئے اپنے پیر کی مزار شریفہ کے قریب جب پہنچے نا تو چاروں طرف سے مزار شریف کو مریدوں نے گھیر رکھا تھا۔ کہا سب جا سکتے ہیں، محبوب الہی نے کہا امیر خسرو تم نہیں جا سکتے۔ آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سرکار امیر خسرو نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہا بس مجھے میرے شیخ کے حوالے کر دو، مجھے میرے پیر کے حوالے کر دو، مجھے میرے آقا محبوب الہی کے حوالے کر دو۔ چیختے رہے اور تڑپتے رہے۔ سرکار محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے روضہ شریفہ پر جانے کے لیے سرکار امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد جب یہ خاموش ہوئے تو لوگوں نے کہا ایک شرط پر آپ کو جانے دیا جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا رونا نہیں، رونے کی اجازت نہیں، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں، بالکل سائلنٹ ہو کر کے جائیں تو آپ کو محبوب الہی کے روضے پہ جانے دیا جائے گا۔ امیر خسرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے پیر کی مزار شریفہ پر اسی انداز میں جاؤں گا۔ لوگوں نے خاموشی سے امیر خسرو کا ہاتھ پکڑا، لے گئے، مبارک مسجد ہے اس کے سامنے سرکار امیر خسرو کو محبوب الہی کے روضے پاک کے قریب کھڑا کیا۔ جیسے آپ کی نظر اپنے پیر کی مزار شریف پر پڑی، کلیجہ باہر آ گیا، دل کی آنکھوں سے قبر کے اندر کی تصویر اپنے پیر کی دیکھ لی۔ آپ نے وہیں پر کھڑے کھڑے ایک شعر کہا، گوری سوئے سیج پر
مخ پر ڈالے کیس، چل خسرو کر آپ نے سانج بھائیو چودیس۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے پیر کے چہرے پر ان کے انتقال کے بعد ان کی زلفیں آ کے یوں ہیں جیسے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہو۔ میرے پیر کی زلفیں ان کے چہرے پر ایسے مجھے نظر آ رہی ہیں جیسے شام ہو گئی۔ خسرو کہتے ہیں کہ اے خسرو چل، تیری بھی زندگی کی شام ہو گئی ہے۔ یہ کہا اور بہت زیادہ دن نہ رہ پائے، انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا جو اپنے پیر کے روضے مبارکہ کے قریب سرکار امیر خسرو نے پڑھا اور پھر برداشت نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے انتقال کر گئے۔ صاحبوں، کیا ایسا کوئی دردمند مرید ہے جو اپنے پیر کے اقوال ذرّی سے اس قدر محبت کرتا ہو؟ نہیں، ہمارے ہاں تو چہرے بدل بدل کے مرید ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو پرسنالٹی دیکھ کر کے اپنے آپ کو بیچا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو لباس دیکھ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم امیر خسرو نے لباس دیکھ کے فیصلے نہیں کیے، امیر خسرو نے کردار دیکھ کر کے فیصلے کیے۔ کون ہے محبوب الہی؟ بولنا بیٹھے آپ، کون ہے محبوب الہی؟ معلوم ہے آپ کو؟ کبھی جاؤ تو جاؤ ان کی بارگاہ میں میاں حضور میں بغداد شریف جا رہا تھا تو ایک اٹیک تھا فلائٹ پر، تو دہلی میں 5-6 دن رک گیا، جا نہیں پایا، تو میں رات میں جاتا تھا تو میں ایک پر خادم صاحب سے میں نے کہا حضور دعا کر دیں بغداد شریف کا میرا معاملہ آسان ہو جائے، میں دلی میں رکا ہوا ہوں۔ فرمایا کہ جب تک نہ جانا یہیں آتے رہنا۔ پھر میں نے کہا کہ حضور کچھ بتائیں محبوب الہی کے بارے میں، تو بولے کہ تمہیں پتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی رات کے آخری حصے میں پرد کے ساتھ میں محبوب الہی کی مزار شریفہ پر آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک دو بزرگ تشریف لائے، یہ خادم صاحب نے بتایا، دو بزرگ تشریف لائے اچانک۔ جب تشریف لائے تو ایک نے پوچھا مجھ سے، بیٹی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کیا کرنے آتی ہے تو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے کہا کہ حضور میں اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی ہوں، میں محبوب دربار میں جانا چاہتی ہوں، بڑے پیر کی مزار شریفہ باب الشیخ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس آواز نے کیا کہا؟ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی کے روضہ شریفہ پہ جانا چاہتی ہے وہی تو میرے بغل میں کھڑے ہیں، اللہ وہی تو میرے قریب کھڑے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ مسکرائے، تو جب مسکرائے انہوں نے کیا کہا؟ تو جس محبوب الہی کے روضے پہ آ کر کے فاتحہ پڑھتی ہے نا، انہی سے تو تجھے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ محبوب الہی تو ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بےتابانہ ایک جذبی کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اس نشان کو، اس زمین کو پہچان لیا، اور پھر راتوں کو پردہ لگا کر کے عطر کی خوشبوؤں میں اس زمین کو بسا کر کے اس زمین پر اپنے مبارک وہ بالوں سے وہاں کی خدمت کیا کرتی تھی، اور فرمایا تھا میرے مرنے کے بعد مجھے وہیں پر دفن کر دیا جائے جہاں حضور غوث اعظم اور محبوب الہی کھڑے ہو کر کے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی امیر خسرو اور محبوب الہی کے روضہ شریفہ کے قریب میں ایک کیمپس ہے، اسی کیمپس میں اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی موجود ہے۔ وہ اصول تھا جو ہمارے بزرگوں کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے آج وعدہ کیا ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جبکہ نکل کے جھوٹ ہی بولنے کے لیے ہم جلسوں سے باہر جاتے ہیں۔ کیسے بات بنے گی مجھے بتائیں؟ ہم نے آج وعدہ کیا ہے کہ حضور میں وعدہ کرتا ہوں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، اور نکل کر کے ہی ہر حرام کاری کے اڈے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسے تو نہیں کہتے پیری مریدی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ رامپور میں ایک بزرگ ہیں، دیکھیں دین کیسے پھیلایا، شاہ جمال اللہ رامپوری، میاں حضور کے گھر کے قریب بزرگ ہیں، شاہ جمال اللہ رامپوری، بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا ایک مرید عبداللہ شاہی نوشاہی نام تھا، عبداللہ نوشاہی، بڑے محبوب الہی نوشاہی بھی کہتے تھے لوگ ان کو۔ معلوم ہے پیر کے دل میں شکار کا بڑا شوق تھا، اور مرید کے دل میں پرندوں کی بڑی محبت تھی۔ پیر کے دل میں شکار کا بڑا شوق تھا، اور مرید کے دل میں پرندوں کی بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے پیر صاحب چپ کے شکار کرنے جاتے تو اپنے اس مرید کو درگاہی نوشاہی محبوب الہی جس کا نام تھا لے کے جاتے تھے، اور جیسے وہ نشانہ لگاتے پیچھے جی پتھر پھینک کر کے پرندے کو اڑا دیتے تھے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، درگہیا ہندی بولتے ہیں، او درگہیا تو میرے پرندوں کے شکار کو روکتا ہے۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ یہ باتیں مرزا کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، عاشقوں کی سمجھ میں آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بات بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے نشانہ لگایا نا، سرکار جمال اللہ رامپوری نے، حافظ جمال اللہ رامپوری نے پیچھے سے
سرکار درگاہی محبوب الہی نوشاہی نے مارا پتھر نہ وہ پرندہ اڑ گیا. آپ ناراض ہو گئے، بولے تو نے میرا نشانہ خطا کر دیا. درگاہی بولے جی سرکار. بولے چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو، چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو. بس یہ آخری جملہ ہوگا، چپ چاپ یہیں پر کھڑے رہو. اتنا کہنا تھا. اس شکار کے لیے آگے بڑھ گئے. پیر صاحب رامپور میں مزار شریفہ موجود ہے، اور پھر وہ اپنی خانقاہ میں مریدوں کی بھیڑ بھاڑ میں ذہن سے بات نکل گئی کہ کوئی میرا مرید تھا تو درگاہی محبوب الہی نام تھا نوشاہی. 12 سال کے بعد اسی زمین پر پھر شکار کے لیے نکلے نا، تو معلوم پیر صاحب نے کیا کہا؟ حافظ جمال اللہ رامپوری نے پتا نہیں کیا بات ہے، مجھے میرے مرید درگاہی کی خوشبو آ رہی. آواز دی درگاہی تو آپ یوں ہلے تو پتا چلا کہ وہ مٹی کے کیڑے مکوڑے نے، دیمک نے آپ کے وجود پہ گھر بنا لیا تھا، گھاس اگائی تھی. 12 سال تک جہاں پیر صاحب نے کہا تھا کھڑے رہے، وہیں پر 12 سال کھڑے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں. بغداد شریف میں بزرگ ہیں شیخ منصور حلاج، ایسے فنا تھے اللہ کی خشیت و خوف میں محبت میں کہ ان کی لنگی کی اس زمین اس ایریے میں بچھو نے 12 سال تک بچے دے رکھے تھے، آپ کو خبر نہیں تھی. شیخ فرید العطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تزکیۃ الاولیاء میں اسے لکھا ہے. شیخ فرید عطار ایران میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مدار شریفہ پر میاں ایک آدمی کے حاضر ہونے کا ایک ٹکٹ 45,000 کا، ایرانی کرنسی کے مطابق. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ منصور کی لنگی میں تہمد میں بچھو نے 12 سال تک بچے دے رکھے تھے، انہیں ہوش نہیں تھے. کیوں؟ پھر یہ کیا ہے؟ کہتے کیوں نہیں کہ جس کی ذات پر اللہ کی تجلیوں کا غلبہ ہو جائے پھر وہ موسم سرد اور گرم سے بے نیاز ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس کے دل میں روشنی نہیں ہوتی، دل مستنیر نہیں ہوتا ہے، اسے موسم کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، شہرتوں کا، عزتوں کی پاسداری کا. کیا کہا تھا درگاہی؟ فرمایا جی حضور. یوں ہلے تو گوشت تو ختم ہو چکے تھے، ہڈیاں بچی ہوئی تھی، دیمک نے قبضہ کر لیا تھا، گھاس اگائی تھی اور وہ گھروندے بنے ہوئے تھے. یوں کھر کھر کر آپ آگے بڑھے تو پیر کے سامنے 2 قدم چلے اور گر پڑے، ہڈیاں بالکل بوسیدہ تھی. پیر صاحب زمین پر بیٹھ گئے، اپنے مرید کو اپنی گود میں لیا، کہا تو اس حالت میں؟ کہا 12 سال پہلے حضور آپ نے کہا تھا یہیں پر کھڑے رہے، تو 12 سال سے آپ کی بات ماننے کے لیے میں یہاں سے ہلا تک نہیں، یہیں پر میں چپ چاپ کھڑا ہوں 12 سال سے. تو اتنا سننے کے بعد حافظ جمال اللہ رامپوری نے کیا کہا؟ ایک جملہ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، درگاہی سن، خدا کی قسم اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. صاحبو حضور غوث اعظم کی بڑی بات کرتے ہو. غوث اعظم کی بات کرے تو پیسے کتنے تھے؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. اور مرتبہ کتنا بلند تھا؟ صوفی سلطان میاں فرماتے کہ اتنا بڑا مرتبہ غوث پاک کا تھا کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ غوث پاک. سمجھ رہے ہیں؟ مرتبے کو بھی خبر نہیں. میرا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. لیکن تکبر نہیں تھا، کبر نہیں تھا، وہ جاہو حشم نہیں تھا، وہ پرسنالٹی نہیں تھی سیدنا شیخ کے پاس کہ جس کی بنیاد پر غربا کے قریب جائیں تو اس کو اپنی غریبی یاد آ جائے، یتیموں کے پاس جائیں تو یتیم اپنی جو ہے بدقسمتی سے پریشان ہو جائے، ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پاس جائیں تو انسلٹی محسوس ہو. ایسا مزاج نہیں تھا. آخری جملے سنیں، حضور غوث اعظم کس مزاج کے بزرگ تھے؟ کیسے مزاج کا؟ 5,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 1,20,000 لوگوں کو اپنے ادارے سے فارغ کروایا، 1.25 لاکھ لوگوں کو توبہ کی توفیق دلوائی ہے سیدنا شیخ نے. ایک جملہ، حضور غوث پاک سرکار بغداد شریف کے گلی سے نکلے نا، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. کون؟ غوث پاک. چلیں گے انشاءاللہ. میاں حضور کی دستبوسی بھی کیجئے گا، قدم بوسی بھی کیجئے گا، ان کے پیروں میں بغداد کی مٹی لگی ہوئی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. سب لوگ بولے اونچی آواز میں لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث اعظم کا مزاج دیکھو کیسے ہماری ان سرکاروں نے، وہ جو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں فیض آیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا. سرکار
حضور غوث اعظم کا دیکھیں مزاج، یہ پیروں میں بڑے پیر کہلاتے ہیں، مزاج کیا ہے؟ بغداد شریف کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص شراب کے نشے میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس شرابی نے غوث پاک کو دیکھا فرمایا کہ او عبد القادر تعال تعال، غوث پاک ٹھہر گئے، فرمایا کہ قادر، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ سننا، کیا وہ قادر اے عبد القادر ایسا کر سکتا ہے؟ وہ پینڈنگ میں تھا، غوث پاک فرماتے ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر غوث پاک نے قدم اٹھایا تو اس نے کہا عبد القادر توقف، رکے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا قادر ام غیر قادر، کیا وہ قادر اے عبد القادر ایسا کر سکتا ہے؟ غوث پاک نے کہا ہاں الحمدللہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیا؟ وہ پینڈنگ میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا اے عبد القادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ حضور غوث پاک زمین پر بیٹھ کے رونے لگے، سیدنا شیخ زمین پر بیٹھ کے رونے لگے۔ تو خادم کو بڑی دقت ہوئی کہ بلا وجہ اس شرابی نے سیدنا شیخ کو رلا دیا، آ کے قریب بیٹھ کے بولے حضور معافی چاہتا ہوں، یہ نشے میں نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا پوچھا، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، ویسا کیا پوچھا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد القادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ کیا وہ مجھے، میں شرابی ہوں، توبہ کی توفیق دے سکتا ہے؟ قالو نعم، میں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا کیا وہ قادر اے عبد القادر ایسا کر سکتا ہے، مجھے توبہ پر قائم رکھ سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے کہا ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، جب میں نے پڑھا تو بہت رویا، میری آنکھوں سے بہت دیر تک آنسو میاں نکلتے رہے۔ یہ شیخ کی شان کی، اس نے معلوم کیا کہا تیسری مرتبہ اطہر بھائی؟ اس نے کہا اے عبد القادر سن۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میری اور تیری حالتیں بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تجھے لا کے رکھ دے، جہاں تو ہے وہاں مجھے لا کے رکھ دے۔ اللہ سیدنا شیخ کہتے جیسے اس نے کہا پھر میں رونے لگا، میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اے میرے مریدو سنو، بے شک اللہ چاہے تو اسے میری جگہ اور مجھے اس کی جگہ رکھ دے۔ یہ محنت اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں، انعام تو فضل کی بنیاد پر ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبر کس بات کا، کبر کس بات کا، نخوت کس بات کی، اکڑ کس بات کی مجھے بتائیں، زوم کس بات کا مجھے بتائیں۔ جب اسلام سلامتی والا مذہب ہے تو آئیے اس رحیم کی بارگاہ سے جو ہمیں دین ملا ہے، اللہ اگر آپ پر رحم کرتا ہے تو آپ بھی بندوں پہ رحم کرو، انشاءاللہ اسلام کی راہ کے مسافر بن جاؤ۔ دل سے بولے کیا کہتا ہے قرآن؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ یہ دین پھیلا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلی بنیاد رکھی ہے اللہ کے رسول کے غلاموں نے مالا بار کی سرزمین کے کنارے پر رزق حلال کی رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رزق حلال کی بنیاد رکھی ہے، صدق مقال کی بنیاد رکھی ہے۔ حضور نے 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور نے کفاران مکہ سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تو حضور کے اپوزیشن لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے محمد عربی تمہاری دو خوبیاں لاجواب ہیں۔ کہا وہ کون کون؟ کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ سچے ہیں اور آپ حلال کھاتے ہیں۔ آج یہی ہمارے درمیان سے روٹ گئی چیزیں، نعمتیں چلی گئی ہیں۔ وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بولے زیادہ لوڈ نہیں اسلام آپ پر، زیادہ مشکلوں سے آپ کو دوچار نہیں کرتا اسلام۔ آپ سے اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ جامعہ ازہر چلے جاؤ، ایجپٹ چلے جاؤ، آپ سے یہ بھی نہیں کہتا لیبیا چلے جاؤ، آپ سے یہ بھی نہیں کہتا لبنان چلے جاؤ، کویت چلے جاؤ، ترکی چلے جاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو جامعہ اشرفیہ بھیجو، جامعۃ الرضا بھیجو، جامعہ علیمیہ، جامعہ جمدہ شاہی بھیجو، آپ سے اسلام جامعہ غریب نواز بھیجو، جامعۃ الرضا بھیجو۔ اسلام میں آپ سچ بولو اور حلال کھاؤ، جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں کا اسلام آپ کے دلوں میں نور بن کے آئے گا، تو آپ کی نسلیں پھر ایک مبلغ کی حیثیت سے نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایک مسلمان آج انڈونیشیا میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، جب ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا، ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پر گرفتار کیا گیا، انڈونیشیا کی پولیس نے اسے اپنی جیل میں رکھا۔ 4 سال کے بعد جب وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل سے باہر نکلا، تب تک اس نے جیل خانے کے 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا۔ نربس نہ ہو، حکومتوں کی طرف تو آپ بالکل جائیں، سمجھ رہے ہیں؟
سمجھے؟ بالکل نہ جائیں اپنوں پر، آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ محبوب الہی سرکار سے کسی نے پوچھا ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم میرے پاس ایک ہی دوا ہے۔ بولے کیا؟ بولے تم مجھ سے محبت کرو، تم اس سے محبت کرو۔ اس نے کہا حضور اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو؟ کہا کہ تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، اختلافات کے بھنور سے نکلو، صدق مقال سچائی کی طرف آؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے تم سچ بولنے اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے دم قدم سے اسلام پھلا پھولا، ان کے خدماء، ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء، ان کے نبیرگان نے پورے ملک میں اسلام کی جو بہاریں قائم فرمائی ہیں، وہ جو تینوں سلاسل حقہ ہیں، ان کو میزبان کہنے لگے، خود کو مہمان کہنے لگے۔ کون اس گنبد ابی عزم مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہر سلام آتے ہیں۔ دعا کرو زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان سے کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے، ایک آدمی کوئی ہے؟ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، مجھے قدم بوسی کا شرف ملا۔ عطر بھائی کی وجہ سے 50 سال سے یہ محفل ہو رہی ہے، ماشاءاللہ حضور غوث پاک کے شہزادے آئے، سبحان اللہ۔ بغداد جانے والوں دعا کروا لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں اجازت دیجئے، پھر کسی موقع پر باتیں ہوں گی، مجھے بہت سکون ملنا ہے، تھوڑی سی باتیں، اور باتیں میں سب کے سامنے نہیں کرتا ہوں، باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، 10-20 لوگ اس کے علاوہ سنتے رہتے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اختلافات سے بچائے، آمین کہہ دو۔ اپنے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ان مبارک ائمہ کرام کی تعظیم اور تکریم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لڑکیوں کی آوارگی کا علاج یہی ہے کہ اپنے دسترخوان کو حلال رزق سے مالا مال کر دو، تاکہ وہ لڑکیاں اپنے جسم فروشی کی قبیلے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ ہم سب کو غریب نواز کے اسلوب اور آئین کے آرٹیکل اپنی تصویریں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔